السلام علیکم ناظرین، ہم آج ایک نئے کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ کتاب کا نام ہے کراسڈ سورڈز پاکستان اٹس آرمی اینڈ دی وارز ود ان۔ یہ کتاب شجاع نواز کی ایک تفصیلی کتاب ہے جو پاکستان کی فوج، اس کے سیاسی کردار، جنگی تاریخ اور اندرونی تنازعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کتاب ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے جو قیام پاکستان سے لے کر مشرف دور تک فوج کی ترقی، جنگی حکمت عملی اور اندرونی سیاست میں اس کے کردار کا جائزہ لیتی ہے۔ چیپٹر 1 میں پاکستان کی فوج کی ابتدا کے بارے میں ہے۔ پاکستان کی فوج برطانوی ہندوستان کی فوج سے بنی جو تقسیم کے وقت شدید مسائل کا شکار تھی۔ وسائل کی شدید کمی، تربیت یافتہ افسران کی قلت اور جدید اسلحے کی عدم دستیابی جیسے چیلنجز درپیش تھے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی بھارت سے 1947 اور 48 کے جنگ ہوئی جس میں فوج نے ابتدائی مشکلات کے باوجود کارکردگی دکھائی۔ چیپٹر 2 میں فوج اور 1947-48 کے کشمیر جنگ کے بارے میں ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پر پہلی جنگ شروع ہوئی۔ پاکستانی فوج جو اس وقت مکمل طور پر منظم نہیں تھی نے قبائلی لشکروں کے ساتھ مل کر کشمیر میں کارروائیاں کی۔ جنگ کے دوران بھارت نے اقوام متحدہ سے رجوع کیا جس کے نتیجے میں جنگ بندی ہوئی۔ اس جنگ نے پاکستانی فوج کے مزاج میں ایک اہم تبدیلی پیدا کی اور بھارت کے خلاف ایک مستقل جنگی پالیسی کی بنیاد رکھی۔ چیپٹر 3 میں فوج، سیاست اور مارشل لاء کے بارے میں ہے۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگایا جس کے بعد فوج کا سیاست میں براہ راست کردار بڑھا۔ اور چیپٹر 4 میں 1965 کے جنگ کے بارے میں ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کے ذریعے کشمیر میں کارروائی کی جس کا مقصد بھارتی فوج کو کمزور کرنا تھا۔ بھارت نے بھرپور جواب دیا اور جنگ کا دائرہ کار پنجاب اور دیگر سرحدی علاقوں تک پھیل گیا۔ جنگ بندی کے بعد تاشکند معاہدہ ہوا جس پر ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے دستخط کی۔ چیپٹر 5 میں 1971 کے جنگ اور سقوط ڈھاکہ پہ ہے۔ 1970 کے انتخاب میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں واضح اکثریت حاصل کی مگر مغربی پاکستان کی حکومت نے شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دینے سے انکار کر دیا۔ فوج نے مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا جس کا مقصد علیحدگی پسند تحریک کو کچلنا تھا مگر اس کے نتیجے میں بنگالی عوام اور فوج میں دراڑیں بڑھ گئی۔ بھارت نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور مکنی بھانی کی فوجی مدد فراہم کی جس کے نتیجے میں دسمبر 1971 میں پاکستان کو شکست ہوئی اور بنگلہ دیش ایک علیحدہ ملک بن گیا۔ سقوط ڈھاکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا جس نے فوج پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ چیپٹر 6 ضیاء الحق کا دور اور افغان جنگ کے بارے میں ہے۔ 1977 میں ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا کر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ ضیاء الحق نے فوج کو ایک نظریائی بنیاد فراہم کی اور اسے اسلامائزیشن کی طرف مائل کیا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا جس کے بعد پاکستان نے امریکی مدد سے افغان جہاد کی سرپرستی کی۔ جہاد کے نام پر پاکستان میں انتہا پسندی نے جنم لیا اور فوج نے مذہبی گروہوں کی سرپرستی شروع کی۔ 1988 میں ضیاء الحق کے طیارے حادثے میں موت کے بعد فوج نے وقتی طور پر اقتدار چھوڑ دیا۔ چیپٹر 7 میں 1990 کے دہائی جمہوریت اور فوج کی پس پردہ کردار پہ روشنی ڈالتی ہے۔ 1990 کے دہائی میں بظاہر جمہوریہ حکومت آئی مگر فوج نے پس پردہ رہ کر سیاست کو کنٹرول کیا۔ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی حکومت بار بار گرائی اور فوج نے مختلف سیاسی گروہوں کو سپورٹ کیا۔ کارگل جنگ 1999 کے دوران فوج نے نواز شریف کو اندھیرے میں رکھا جس کے بعد فوج اور حکومت کے درمیان تنازع بڑھ گیا۔ بالآخر جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ چیپٹر 8 مشرف دور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں ہے۔ 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکی اتحاد میں شامل ہو کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار ادا کیا۔ پاکستان نے قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشنز کیے جس سے اندرونی طور پر شدت پسندی میں اضافہ ہوا۔ 2007 میں لال مسجد آپریشن کے بعد فوج اور انتہا پسندی گروہوں کی درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ مشرف کے خلاف وکلا تحریک چلی اور 2008 میں انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا۔
چیپٹر 9 فوج کے معیشت اور کاروبار اثر و رسوخ پر ہے۔ فوج صرف ایک عسکری ادارہ نہیں بلکہ پاکستان کے معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن، DHA، فوجی سمٹ اور دیگر ادارے فوج کے مالیاتی تسلط کی مثالیں ہیں۔ فوجی اشرافیہ کے لیے مخصوص فوائد اور مسائل کی تقسیم نے ایک خاص طبقائی نظام کو جنم دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کا مستقل اور پاکستان کی سیاست کتاب میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا فوج کا سیاست میں عمل دخل ملک کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ کیا پاکستان ایک حقیقی جمہوری ملک بن سکتا ہے یا فوج ہمیشہ پس پردہ سیاست کو کنٹرول کرتی رہے گی؟ مصنف نے فوج کی مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور تجویز دی کہ ایک متوازن حکومتی ڈھانچہ ہی ملک کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم حاصل مطالعہ کریں تو یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو پاکستان کے فوجی تاریخ اور سیاست کے پیچیدہ تعلقات کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شجاع نواز نے تاریخی حقائق، انٹرویو اور تجزیوں کی مدد سے ایک غیر جانبدارانہ تصویر پیش کی ہے۔ یہ کتاب خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو پاکستان کے تاریخ، فوجی پالیسی اور داخلی سیاست کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔